پاکستان پچھلے 70 سالوں سے، خاص طور پر 50 سالوں سے، یہ سندھ کی حکومت جتنے بھی وزرائے اعلیٰ بنتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سندھی بھائیوں میں سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جتنے وزیر اعلیٰ بنے، وزرائے اعلیٰ، وہ یہ سندھی ہمارے بھائی بنے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب سندھ اپنے لیے پانی مانگتا ہے، جب سندھ اپنے لیے حقوق مانگتا ہے، جب سندھ ہاری اپنے لیے پانی مانگتا ہے، جب کراچی کا مزدور اپنے گھر میں پانی مانگتا ہے، اپنے لیے نوکری مانگتا ہے، اپنے لیے صفائی مانگتا ہے، روڈ مانگتا ہے، ہیلتھ مانگتا ہے، ایجوکیشن مانگتا ہے، تو یہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے یہ جو وزرائے اعلیٰ جو کہ ہماری سندھی کمیونٹی سے سارے بنتے چلے آئے ہیں، یہ ہمارے سندھی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ پنجاب تمہارا حق نہیں دے رہا، وفاق تمہارا حق نہیں دے رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے، آؤ مل کر اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وفاق کے خلاف اور پنجاب کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ تو کوئی جی سندھ بنا لیتا ہے، کوئی ملک سے کوئی سندھ کو الگ توڑنے کی بات شروع کر دیتا ہے۔ سارا غبن کریں یہ پاکستان کا سارا پیسہ 13 سالوں میں صرف 10,242 ارب روپے لے کر کھا گئے، سارا پیسہ کھا جائیں یہ، اور جب لوگ حق مانگے تو وفاق کو برا بنائیں، پنجاب کو برا بنائیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بنائیں۔ پاک سرزمین پارٹی 70 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 50 سالوں سے اور خاص طور پر پچھلے 13 سالوں سے ہونے والے اس ڈرامے کا پردہ چاک کر رہی ہے۔ ہم سندھ کے لوگوں کو اور سارے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ وفاق نے برا کیا ہوگا مان لیتے ہیں، پنجاب نے برا کیا ہوگا مان لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے برا کیا ہوگا مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ 10,242 ارب روپے اور یہ سارے اختیارات یہ تو سندھ کے سندھی وزیر اعلیٰ کے پاس آئے ہیں۔ اس نے سندھ کے لوگوں کو، ہمارے سندھی بھائیوں کو جو اختیار اس کے پاس آ گیا، اس میں سے کتنا اختیار دیا ہے؟ کشمور کو، لاڑکانہ کو، جامشورو کو، نواب شاہ کو، کراچی کو، حیدرآباد کو، خیرپور کو، جیکب آباد کو کتنا اختیار دیا ہے؟ ٹھٹا کو جو پیسے سندھ کے سندھی وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے، جو اختیارات اس کے پاس آ گئے، اس اختیارات کو اس نے اپنے سندھ کے لوگوں کو وہ کتنا دیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے۔ ہم وفاق سے بعد میں نپٹ لیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بعد میں بات کر لیں گے، پنجاب سے بعد میں بات کر لیں گے، پہلے تم بتاؤ کہ تم نے جو اختیارات اور وسائل لیے ہیں اور اس کو غبن کر کے تم دبئی میں جا کر پراپرٹیز خریدتے ہو، اس اختیارات اور وسائل کو تم نے اپنے صوبے کے لوگوں کو کتنا دیا ہے؟ کتنے پیسے دیے؟ کتنے ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیے؟ تم جابر ہو، تم قابض ہو، تم چور ہو، تم غبن کر رہے ہو۔ تمہارے پاس یہ جمہوریت کے نام پر یہ ڈگڈگی آ گئی ہے تمہارے پاس، تم کہتے ہو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم نمبر میں زیادہ ہیں، ہم فیصلے کریں گے۔ کسی کو کیوں اعتراض ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں سے آ کر کراچی کے فیصلے کرے؟ تو میں وفاق کو کہتا ہوں اگر کراچی سندھ کا شہر ہے اور کوئی کہیں سے بھی آ کر کراچی میں فیصلے کرے گا گلی کوچوں کے، تو سندھ بھی پھر وفاق کا صوبہ ہے، سندھ بھی وفاق کا حصہ ہے۔ پھر وفاق اسلام آباد سے بیٹھ کر اس سندھ کے فیصلے کرے، یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ پھر وفاق اور اس کے ادارے اسلام آباد سے بیٹھ کر اس سندھ کے فیصلے کرے، پھر تمہیں کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری گلیوں کے فیصلے کریں گے کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور کراچی اور حیدرآباد سندھ کا حصہ ہے، صحیح ہے، مان لی بات، تو پھر سندھ بھی وفاق کا حصہ ہے، تو پھر اسلام آباد سے بیٹھ کر فیصلے ہونے چاہیے سندھ کے، پھر اگر یہی فارمولا ہے۔